السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انفوکس. میں ہوں وقاص علی اور میرے ساتھ موجود ہیں فہد حسین صاحب. ناظرین، آج کل صورتحال یہ ہے کہ ہر آنے والا ہفتہ ایک نئے بحران کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. اس وقت ملک میں بیک وقت اتنے بڑے اور گمبھیر مسائل چل رہے ہیں کہ ان کو گننا مشکل ہو گیا ہے. پچھلے ہفتے ابھی یہ خبر حکومتی ایوانوں سے باہر نہیں آئی تھی تو ہم نے کچھ اندر کی خبروں کو موضوع بحث بنا کر اس پر بات کی تھی، مگر اب حکومتی ترجمانوں اور وزراء سمیت سبھی لوگ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی میں تاخیر پر اپنا موقف دے رہے ہیں. 10 دن گزرنے کے بعد بھی معاملہ جوں کا توں ہے. اتنی اہم تقرری میں اس قدر تاخیر مختلف افواہوں کو جنم دے رہی ہے. دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں اس ڈیڈ لاک کو سامنے رکھ کر اپنی نئی صف بندی میں مصروف ہیں. آج پی ڈی ایم کا فیصل آباد میں جلسہ بھی ہو رہا ہے اور اب اپوزیشن جماعتیں خاص طور پر پی ڈی ایم کس دائرے میں رہ کر اپنی سیاست کرتی ہیں اس پر بھی بات کریں گے. اور پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے مہنگائی پر. بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے بعد عوام کی کیا حالت ہو چکی ہے اور حکومتی اراکین اس پر کیا دلیلیں دے رہے ہیں، یہ بھی موضوع بحث ہوگا. فہد صاحب، سب سے پہلے ہماری ٹوری ہے. 10 دن ہو گئے ہیں اسمبلی والا جو معاملہ تھا، اور اس کے بعد جو ترجمان ہیں اور دیگر وزراء ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج کل میں معاملہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا تعیناتی کا ہے وہ حل ہو جائے گا، لیکن ابھی تک معاملہ جوں کا توں ہے. تو آپ ذرا تھوڑا سٹارٹ سے بتائیے گا کہانی کیسے شروع ہوئی اور اب کس جگہ پہ کھڑی ہے یہ کہانی. شکریہ وقاص. دیکھیے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک فلم آئی تھی، کسی کو نام نہیں یاد ہوگا. اچھا، اب گوگل کرے شاید مل بھی جائے. ٹھیک ہے. اور وہ زمانے میں فلموں کا کھمبوں پہ بورڈ لگا کرتے تھے، جی، چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے. اور اس فلم کا نام تھا چاچا خواہ مخواہ. اچھا، یہ ویسے نام میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. چاچا خواہ مخواہ. اچھا. تو وہ مجھے یہ فلم کیوں یاد ہے؟ کیونکہ یہ جو ایشو جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ہے ایشو خواہ مخواہ. اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ کہیں سے بنتا نہیں تھا، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیٹھے بٹھائے ایک دم یہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. اور اب کیونکہ یہ ہو گیا ہے تو اب اس وقت ملک میں اس کے علاوہ کوئی باتیں کوئی نہیں کر رہا. ایسے ہی. اچھا، اور وہ بنتا بھی ایسا ہے کیونکہ دیکھیے یہ ایشو ایک سینسٹیو ایشو ہے، اور عام طور پہ پاکستان کی سیاست میں اس طرح کے ایشوز اگر کبھی کبھار ہو بھی جاتے تھے تو وہ پبلک فورم پہ نہیں آتے تھے، منظر عام پہ نہیں آتے تھے. وہ بند دروازوں کے پیچھے جو لوگ جو سٹیک ہولڈر ہوتے تھے وہ بیٹھ کر اس کو مسئلے کو حل کر لیتے تھے. جی. یہ ایشو اس وقت اس لیے اتنا بڑا ہو گیا ہے کیونکہ یہ آ گیا ہے پبلک میں. لیکن اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے کہ یہ کیسے ڈیولپ ہوا اور کن مراحل سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا. ٹھیک ہے. اور کہاں کہاں پہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ چاچا خواہ مخواہ جو ہے وہ کہاں کہاں پہ کن کن مراحل پہ اس کو حل کیا جا سکتا تھا. صحیح ہے. وہ نہیں ہوا تو آج ہم یہاں پہ کھڑے میں ہیں کہ یہ ایک بحرانی کیفیت بن گئی ہے اور ہر طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ذرا بتائیے نا فیزز میں کیسے شروع ہوا، کہاں پہ آیا، کہاں پہ حل ہو سکتا تھا. یہ کہانی سننے کا موڈ ہے؟ کہانی سننے کا موڈ ہے تھوڑا سا شروع سے ذرا ڈیٹیل میں. ایک دفعہ کی بات ہے. ہاں، ایک دفعہ کی بات. ایک تھا بادشاہ اور ایک تھی رانی. دیکھیے ہوا کچھ ایسے، ایشو بڑا سمپل سا ہے. فوج میں پوسٹنگز اور ٹرانسفرز ایک روٹین کی بات ہے. جی. سب جگہ ہوتی ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اور اس کا ایک نظام بنا ہوا ہے، اس کے تحت وہ ہوتی رہتی ہیں. یہاں پہ سول گورنمنٹ میں تو پھر بھی ایشوز ہوتے ہیں. یہ جی فلانا اس کو کہہ کے لگوا دو، یہ کر دو، فلانا کر دو، ڈی سی او میرا لگا دو، ایس ایچ او میرا لگا دو. یہ تو چلتا رہتا ہے، یہ روٹین ہے ہمارا. انفارچونیٹلی نہیں ہونا چاہیے، لیکن فوج میں ایک نظام ہے. اس نظام کے تحت وہ چلتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہر افسر کی ایک پوری کریئر پاتھ ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو اپوائنٹمنٹس ملتی ہیں، اور وہاں پہ جو یعنی اس ادارے کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کا میرٹ کا نظام. چنانچہ وہ ایک سسٹم ہے، ایک پہیا ہے جو گھومتا جا رہا ہے، چاہے کون کدھر بیٹھا ہے، کون کس عہدے پر ہے، وہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. اسی پروسیس میں وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور جو اس پروسیس میں ہوتا ہے، جو اس کا حصہ ہے، اسے بھی معلوم ہے کہ میری باری ہوگی، میرے اتنے سال میں نے ایک جگہ پہ سرو کرنا ہے، پھر میری باری آئے گی، پھر میری پوسٹنگ ہو جائے گی، پھر میں چل دوں. تو کسی کے لیے کوئی یہ ایک یعنی عجیب بات نہیں ہے. اچھا، ہوا کیا؟ ہوا ایسے کہ آج سے تقریباً کوئی 3 مہینے پہلے جولائی میں اچھا پہلی بار جو آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ ہمیں جو ڈی جی آئیز ہیں ان کا ٹائم مدت پوری ہو گئی ہے، ہمیں ان کو چینج کرنا ہے. اور یہ بالکل دیکھیے میں بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ایک روٹین کی بات ہے، اس میں کسی کو کوئی سیاسی جو ہے وہ مصلحت یا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اتنے عرصے سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں ایک پروسیس سے ہوتے آتے ہیں، خبر چل جاتی ہے، ہم جو چل جاتا ہے، ہو جاتا ہے. بالکل. اسی دور میں، اسی حکومت کے دور میں اس سے پہلے 2 ڈی جی آئی ایس آئی
अपॉइंट हुए हैं, किसी को पता भी नहीं होगा कब उसके पीछे क्या प्रोसेस था क्या नहीं था, वो एक रूटीन में हुआ, वो हो गया। इस बार ही क्या हुआ कि जुलाई में जब उन्होंने कहा कि जी हमें इनको करना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको करते हैं, नोटिफाई करते हैं, रिपोर्टिंग लाइन उनकी वो है, ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है जी हम बात करेंगे, वो बात आई गई हो गई। अच्छा, फिर सितंबर में, अगस्त में फिर ये बात हुई कि जी वक्त आ रहा है फैसले करने। उन्होंने कहा ठीक है जी, सुन लिया। उन्होंने कहा करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, बात और आगे चली। फिर अगस्त आ गया, अगस्त के बाद सितंबर आ गया, सितंबर में भी कुछ नहीं हुआ, ये बात हुई, क्योंकि एक वक्त आ रहा था। जब अक्टूबर आया तो उस वक्त फिर ये कहा गया कि अब हमारा पोस्टिंग ट्रांसफर का टाइम आ रहा है, क्योंकि हमारे 3 सीनियर अफसर जो हैं जो अपने रूटीन के मुताबिक रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह जब कोई रिटायर होता है वो पोजीशन खुलती है, उसमें जो दीगर लोग हैं उन्होंने आना है। तो 1 अक्टूबर में आमतौर पे फौज में जो है वो ये ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग्स का और प्रमोशंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगेन एक मामूल की बात है, वो क्योंकि वक्त आ रहा था, किसी एक शख्स ने, किसी अफसर ने एक डेट पर रिटायर होना होता है, वो डेट सबको पता होती है पहले से। हाँ, वो पता है, बिल्कुल सबको पता है। हाँ। और वो डेट ऐसी नहीं है कि आप कहें कि अच्छा यार चलें हफ्ता आगे कर लें, कम करें, वो निज़ाम है भाई आपका, आप उस डेट को आपने रिटायर होना। अब जब वो सर पे मामला आ गया तो फिर कहा गया कि जी इस मसले को हल करना है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो एक अहम मीटिंग हुई, ठीक है, और वो तरीकाकार ये था कि जो आर्मी चीफ नाम लेके जाते हैं और पीएम उसको अप्रूव करते हैं। तो जनरल बाजवा साहब जो हैं वो गए, उनकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई, वो फाइल अपने साथ लेके गए थे, ठीक है। अब उसमें 2 नाम थे, 3 नाम थे, कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन बहरहाल वो गुफ्तगू हुई और उसके बाद वो मीटिंग खत्म हो गई। और उसके बाद फिर वो अनाउंसमेंट आ गया 6 अक्टूबर को, जो हम सब ने देखा, बिल्कुल खत्म हो गई बात। हम सब समझे ठीक है जी मामला हो गया, पहले भी ऐसी होता था। उसके बाद कुछ 2-1 दिन के बाद ये खबरें आनी शुरू हुई कि नहीं इसमें थोड़ा सा मसला है, क्योंकि शायद वो नाम पे वो इत्तेफाक नहीं हुआ था। और शुरू में हम इस पे यकीन भी नहीं कर रहे थे, मतलब पहले कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं। हम कहते नहीं ये र्यूमर्स हो सकती हैं, चीजें 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो सकी। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। फिर ये अब इसके 2 वर्जन है। एक वर्जन ये कहता है कि उस मीटिंग में शायद उस तरीके से फैसला हुआ था, नहीं हुआ था, कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई। अच्छा, कोई कुछ समझा, कोई कुछ समझा, और उस गलत फहमी में, मिसकम्युनिकेशन में वो नाम अनाउंस हो गए, जबकि शायद ऐसा नहीं था। अब एक ये वर्जन है, इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा वर्जन ये कि उस मीटिंग में फैसला नहीं हुआ, लेकिन जब वो मीटिंग खत्म हो गई तो बाद में पीएम ऑफिस से किसी ने रावलपिंडी फोन करके कहा कि जी वो पीएम साहब कह रहे हैं कि वो फलाना नाम जो आप कह रहे थे वो ठीक है, ओके हो गया, ओके ठीक है। उस पे वो अनाउंसमेंट हो गई। अब इन दोनों में से कौन सा वर्जन ठीक है ये हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन इससे ये जाहिर हो रहा है कि कहां पे कोई कंफ्यूजन शुरू हुआ। जब वो हो गया, अब उसके बाद जब ये मामला हुआ 2-3 दिन तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो फिर एक कोशिश और हुई। अच्छा, उसमें एक बार फिर एक मीटिंग और हुई रात को, और उसमें आर्मी चीफ साहब वजीर आजम साहब के घर गए। रात का वक्त था, बनी गाला गया, जो काफी देर चलती रही, और काफी देर वो बात चलती रही। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जाहिर बात है मीटिंग में मैं और आप तो नहीं थे, ऐसा ही। ऑल्दो हमारे कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हमें बिल्कुल अंदर की बात पता है, लेकिन जाहिर बात है कि वो वहां पे इतनी स्मॉल मीटिंग में एग्जैक्टली क्या हुआ हमें नहीं पता। सही। हमें ये जरूर पता है कि जब वो मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद पहले कुछ खबरें निकली सुबह कि जी कुछ एग्रीमेंट हो गया है, कुछ तारीखों का मसला है, लेकिन फिर दोपहर तक ये खबर आई कि नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, और कहा यह जा रहा है कि अब इसको आप प्रोसीजर ठीक नहीं फॉलो हुआ। अब मामला फंसना शुरू हो गया। क्यों वकास? क्योंकि अब ये पब्लिक में आ गया। हाँ, अब ये खबरों पहले सोशल मीडिया पे आया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आ रहा था, सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया, और लोग, और जब कोई चीज पब्लिक में आ जाए ना तो फिर मसला होता है। देखिए मेरी और आपकी तकरार हो और हम अकेले हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन कल को अगर हमारा पूरा ऑफिस जो है वो तकरार सुन रहा हो तो फिर मैं और आप अपनी पोजीशन में स्ट्रेंथ हो जाएंगे, और कल को अगर मैं और आप बाजार में लड़ रहे हो तो फिर तो ऐसा ही। उसके बाद क्या हुआ, जब ये मामला यहां तक पहुंच गया तो फिर कुछ और एक और कोशिश हुई, कुछ और लोग भी गए, ठीक है, वज़ीर आज़म के पास। उन्होंने कहा इसका असर ना करें, बहरहाल वो खैर उसका किस्सा मुख्तसर ये कि अब 4था, 5वां, 6ठा दिन आ गया है जी। ये 6 तारीख को हुआ था पहली अनाउंसमेंट। उससे पहले की कहानी मैंने आपको बताई है जी, 3 माह से चल रहा है। अब 10 दिन हो गए हैं, 11वां दिन चढ़ने वाला है, कुछ हमें मालूम नहीं है। ये नहीं पता कि समरी किधर है, समरी गई है नहीं गई है, बीच में जिक्र आया कि जी हम इंटरव्यू करेंगे नहीं करेंगे।
جتنا زیادہ وقت گزرتا جا رہا ہے وکاس اتنا زیادہ معاملے کو مزید خراب ہونے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے اس مسئلے کا حل تو ہونا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اس کے پیچھے تمام تر وہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی 6 اکتوبر کی وہ بھی رکی پڑی ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ لوگ کوئی اپنی کمانڈ چھوڑے گا تو دوسرا اس کو آ کے اس کو لے گا, تو اب وہ معاملہ رکا پڑا ہے. اس کو جلدی حل ہونا ہے, اور جتنی جلدی حل ہوگا اتنا ہم سب کے لیے بہتر ہے. لیکن اب اس کا ایک سیاسی اینگل بھی بن گیا, اگر آپ کہیں گے جی اس پہ بھی روشنی اس پہ آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو حکومتی ترجمان ہیں فواد چودھری صاحب, جس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں بنی گالہ میں ہوئی, اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے کہا جی آئینی طریقہ کار کو فالو کیا جائے گا. اس کے بعد عامر ڈوگر صاحب کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا انٹرویو, اس میں انہوں نے کچھ ایسی اندر کی باتیں بتائیں جس پہ پارٹی ناراض بھی ہوئی ان سے. پھر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی 7 دن کے اندر اندر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ معاملہ طے ہو گیا, 7 دن کے اندر آپ کو خبر مل جائے گی. اب ایسا کیا اس میں معاملہ ہے کہ وہ 7 دن بعد یا 10 دن بعد خبر آئے گی؟ اگر تو سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے تو پھر اس ساری سچویشن کو ہمیں بھی نکالیں اور اس کو سامنے لیں. دیکھیے اس میں نا ایک ایشو تو یہ ہے کہ یہ ہینڈل ٹھیک نہیں ہوا. اگین جو میرا بنیادی نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر تو آپ اس کو جلدی ہینڈل کر لیتے تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا. ایسا ہی ہے. اب نہ صرف یہ کہ وہ جلدی ختم نہیں ہو رہا بلکہ مختلف وزراء آ کے مختلف باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں نا اس سے اور زیادہ آپ معاملے کو نہ صرف یہ کہ طول دے رہے ہیں بلکہ آپ اس کی مس انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. اب شیخ رشید صاحب نے جو بات کی کہ جی 1 ہفتے میں ہو جائے گا, اس کی کیا تک تھی؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب تو ایک سیاسی اینگل سے اس کو دیکھ رہے تھے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کیا اپنے کو پولیٹیکلی اس اپوائنٹمنٹ کو اس زاویے سے دیکھ رہے تھے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے اور بڑی تشریح ہو سکتی ہے. تو گورنمنٹ کا پرابلم جو ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ ہر شخص جو ہے اس کو بولنے کا شوق ہے. اس طرح کے معاملے میں اس سے مزید گڑبڑ ہو رہی ہے. وہ اس دن آ کے وہ ڈوگر صاحب بول گئے جی, انہوں نے سنا شو کاز نوٹس ہو گیا اور ان پہ بڑی نزلہ ان پہ بڑا گر رہا ہے کہ بھئی آپ نے کیسے ہی بولا, حالانکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود آ کے کیسے بول سکتے ہیں. بہرحال تو اب یہ اس سے یہ مزید کنفیوژن ہو رہا ہے, گڑبڑ ہو رہی ہے اور معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. اب دیکھیے ایشو کیا ہے, اب اس وقت جو سب سے مشکل والے سوال ہیں ان کا جواب کوئی نہیں دے رہا. جہاں آپ کو بولنا چاہیے اور جو بولنا چاہیے وہ آپ بول نہیں رہے, اور جو نہیں بولنا چاہیے وہ آپ بول رہے ہیں. بولنا آپ کو کیا چاہیے کہ یہ سچویشن ہے, یہ ہو رہا ہے اور یہ اس طریقے سے حل ہو جائے گا. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی 6 دن لگیں گے تو آپ کے پاس ایک جواب جو ہونا چاہیے جی اس لیے لگ رہے ہیں. ہاں وجہ کیا ہے 6 دن لگنے کی؟ ورنہ تو آپ مزید اس کو ہوا دے رہے ہیں. تو یہ مس ہینڈل ہو رہا ہے اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ کس طریقے سے اب یہ ایشو خراب ہوتا جا رہا ہے. اور پھر اب اس کا ایک آ گیا ہے پولیٹیکل اینگل. ہاں پولیٹیکل اینگل پہ سر آ جاتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں اور ہم بات کریں گے وہ پارلیمنٹری پارٹی جو میٹنگ بلائی اس میں کیا ہوا, کیا سے شروع کریں گے. بالکل اس پہ آئیں گے, وہ کہانی بڑی ضروری ہے ان دنوں میں. تو بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب سیاسی پہلو پہ ہم بات کر رہے تھے. یہ معاملہ جو ہے پہلی دفعہ کیبنٹ میں بھی گیا, اس کے بعد پارلیمانی پارٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں بھی گیا. تو یہ کیوں معاملہ اس میں جا کے پھر ڈسکس کیا ہوا, اس میں اندر کی خبریں کیا ہیں؟ دیکھیے یہی سے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے, کیونکہ یہ ایک اگر ایک پروسیجر معاملہ تھا یا ایک انتظامی معاملہ ہے, ایک آپ نے اس میں ایک اپوائنٹمنٹ کرنی ہے, تو اس میں اتنی کو پیچیدگیاں تو ہے نہیں. بالکل. لیکن جب یہ 3-4 دن معاملہ چلتا رہا اور پھر یہ پبلک میں آنا شروع ہو گیا, اور جب وہ پبلک میں آنا شروع ہوا تو وہ کیسے ہوا, وہ سوشل میڈیا پہ آیا, وہ کسی نے ایک زومانی ٹویٹ کر دی, کسی نے کچھ کہہ دیا, اور وہ معاملہ ادھر ادھر واٹس ایپ پہ چلنا شروع ہو گیا. لوگوں کو فون کال آنی شروع ہو گئی, اچھا یہ کیا ہو رہا ہے, آپ نے سنا کیا ہے, خبر کیا ہے, فلانا ہے. اور اندر سے اسلام آباد میں تو آپ کو پتا ہے ہر چیز اندر سے فوراً باہر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ معاملہ اس طرح شروع ہو گیا, اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے خاموشی تھی. تو 2-3 دن یہ پاکستان کی سوشل میڈیا پہ یہ معاملہ گھومتا رہا, لیکن اس معاملے کی وضاحت کے لیے نہ کوئی ترجمان آ رہا تھا سامنے, نہ کوئی اور مستند قسم کا ذرائع تھے جو آن دا ریکارڈ آ کے بات کریں. تو جب انفارمیشن نہ آ رہی ہو تو پھر وہ جو آتی ہے وہ گھومتی ہے اور وائرل ہوتی ہے. تو یہ معاملہ ایک جنگل کی آگ کی طرح ہی پھیلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد جب یہ معاملہ زیادہ بڑھا تو وہ کابینہ میں بات ہو گئی. اب دیکھیں نا, اب وہ
ایک ایشو جو کہ ایک پروسیجرل اور ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، جب وہ کابینہ میں آئے گا تو اس کا ایک دم اس کا جو ایک نیچر ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. ایسے ہی وہاں پہ جو کچھ وزیر اعظم نے کہا وہ ڈوگر صاحب نے آ کے باہر بات کر دی. اب وہ معاملہ اس کی ایک اور اس کا اینگل آ گیا کہ اچھا جی انہوں نے تو کہا مجھے یہ فلانا چاہیے، میں تو یہ نہیں چاہتا تو وہ ایک دم اب اس پہ ایک سیاسی رنگ چڑھنا شروع ہو گیا. پھر وہ اور بڑا ہوا. اس کے کوئی 1-2 دن گزرے تو پھر پارلیمنٹری پارٹی میں میٹنگ بلا لی گئی. اچھا اب وہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے سب کو بلایا، سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہمیں بتایا گیا انہوں نے کہا تقریر کرتے ہوئے ایڈریس انہوں نے کہا یار ایک تو آپ لوگ گھبرا جلدی جاتے ہیں. اچھا مطلب پرائم منسٹر صاحب نے فیل کر لیا کہ اس معاملے پہ میری پارٹی اراکین گھبرائے ہوئے ہیں. ہوائیاں اڑی ہیں، ان کی شکلیں آپ دیکھیں ان میں تو 12 بجے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک تو آپ لوگ گھبرا جلدی جاتے ہیں، اتنا کو بڑا ایشو نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے ان کو بھی آئیڈیا تھا کہ اب یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ ایک صرف اپوائنٹمنٹ ہے، اس کا جو سکیل ہے وہ بڑا ہو گیا اور اب بات ہو رہی ہے جی حکومت بمقابل ایک نئی دراڑ کھل گئی ہے اور ایک جو ایک ان کا سب سے بڑا سپورٹ بیس ہے ادھر ہی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا آپ تو گھبرائیں نہ کریں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ان کو تھوڑی ہمت دی کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ایک صاحب اینڈ میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کوئی مہنگائی کی بھی بات کی. وہ ابھی ہم مہنگائی کی بات کریں گے تو ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہاں پہ ایک صاحب کھڑے ہوئے میٹنگ میں. ٹھیک ہے. اور میں ان کا نام لوں یا نہ لوں سوچ رہا ہوں، چلے رہنے دیتے ہیں. اچھا رہنے دیتے ہیں. لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک بہت اہم وزیر ہے. ٹھیک ہے. اور ان اہم وزیر نے کھڑے ہو کر اور وزیر اعظم کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب دیکھیں نا میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب اس ایشو کا جب نیچر چینج ہوتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے، پولیٹیسائز اس طرح ہوتا ہے ایشو. صحیح ہے. انہوں نے کھڑے ہو کے صاحب نے بڑے ایک امپورٹنٹ وزیر ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے تقریر کی کہ وزیر اعظم صاحب آپ کے علاوہ پاکستان میں کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا. اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. تو صرف آپ ہی ہیں پاکستان میں. مطلب وہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس معاملے پہ بھی آپ کے ساتھ. اب وہ ان کا جو بھی مطلب تھا میں اب آگے اس کو لیکن یہ الفاظ تھے. ٹھیک ہے. کہ آپ واحد آپشن ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح کی تقریر کب ہوتی ہے؟ جب کوئی محاذرہ شروع ہو جائے، جب کوئی خطرے کی گھنٹی بجنی شروع ہو جائے. ایسی ہوتا ہے نا. آپ کو یاد ہے جب دھرنا ہو رہا تھا عمران خان صاحب کا 2014 میں تو پارلیمنٹ میں اس طرح کی تقریریں ہوئی تھیں اور خورشید شاہ نے بھی کھڑا ہو کہا تھا ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں. جی بالکل ایسے. بہرحال تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اس طریقے سے یہ اب بن گیا ایک سیاسی ایشو. ابھی تک ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اس مسئلے کا حل کیا. بالکل سکوت طاری ہے اس پہ، خاموش. اور اس سے زیادہ تشویش ہو رہی ہے. ایشو یہ ہے کیونکہ اس سے اب کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہے اور چیزیں خامخواہ خراب ہوتی جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں آج کل میں کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. لیکن یہ جو سوال ہیں یہ ان کے جب تک جواب نہیں آئیں گے تو یہ معاملہ اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے اپوائنٹمنٹ اور نوٹیفیکیشن ہو بھی جائے. جی. کہ یہ اتنا طول کیوں دیا گیا، اس پہ اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے یہ جو ایک تنازع کھڑا ہوا یہ کیوں ہوا، کیا وجہ تھی کہ فوری نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا رہا اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم 3 دن میں ہوگا، 4 دن میں ہوگا، 5 دن میں ہوگا، 6 دن میں ہوگا. وہ کیا وجہ ہے؟ یہ تمام وہ سوال ہیں جو منڈلاتے رہیں گے ہمارے سیاسی اس افق پر جب تک ان کا کوئی جواب نہیں آئے گا. اور مجھے لگتا یوں ہے کہ ان کا جواب نہیں آئے گا، چنانچہ معاملات تھوڑے سے گمبھیر ہیں اور لوگ پریشان ہیں. اگر جواب آ بھی جاتا ہے، معاملہ سیٹل ہو بھی جاتا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ معاملہ پھر بھی سیٹل نہیں ہوگا. دیکھیں اب پھر ہم آگے چلے جائیں گے. اور پاکستان میں ہمیشہ سے دیکھیے یہ بات ہماری تاریخ ہم نے پہلے بھی بات کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی فالٹ لائن ہے وہ ہمیشہ سے سول ملٹری ریلیشنز ہی رہے ہیں. اور ہر دور میں یہ کوشش رہی ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے، ختم کیا جائے تاکہ ایک استحکام آئے، ایک کوآرڈینیٹڈ نظام بنے. لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر حکومت نے بہت حد تک اپنے لیے گڑھے کھودے ہیں. صحیح ہے. اور ہماری مجبوری یا بدقسمتی یہ ہے کہ نئی حکومت جو ہوتی ہے اس کی بجائے کہ نئے گڑھے کھودے وہ پرانے گڑھوں میں گرتی ہے.
تو شاید لوگ تاریخ پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں, اور اگر سمجھتے ہیں تو وہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پہ اپلائی نہیں کرتا. اب یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے وہ وکاس پہلی بار تو نہیں ہو رہا نا, ہم پہلے بھی کتنی بار دیکھ چکے ہیں. بالکل. تو یہ وہ بیک ٹو دی فیوچر ہے, وہ ریوائنڈ ہوتی چیز وہی سرکل میں گھوم رہی ہے, اور وہ معاملات ختم ہی نہیں ہو رہے. تو ظاہر بات ہے جو آپ کا جو کوشچن تھا کہ معاملات اگر حل ہو بھی جائیں تو نہیں ہوں گے, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا اصل پرابلم جب تک یہ سالو نہیں ہوگا, اس کو یہ پرابلم سالو ہونے کے بجائے یہ جو ایشو بنا ہے اس میں اس کو مزید آپ نے وہ پرانے زخم جو ہے نا ان کو کھول دیا. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے ایک اور بات بھی یاد آ رہی ہے, اس ایشو سے پہلے پچھلے ہفتے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو امپورٹنٹ معاملات ہیں اس میں گورنمنٹ کی مثال امتحان میں بیٹھے ہوئے اس بچے کی طرح ہے کہ بالکل اینڈ ٹائم پہ ساری رات جاگ کے تیاری کرتے ہیں اور اینڈ ٹائم پہ ان کو نیند آ رہی ہوتی ہے, اور جب پرچہ حل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ایسے لکیر مار دیتے ہیں. تو ابھی یہ بالکل یہی ہو رہا ہے. تو اس پہ اب آتے ہیں, اگلا جو ٹاپک ہمارا ہے اپوزیشن کے معاملات جو ہیں, اس سینیریو میں اپوزیشن کس طرح سے اپنی حکمت عملی ترتیب دے گی, اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹا. اور ایک وہ لکیر, ابھی ایک اور ایشو پہ بھی وہ لکیر ساری رات جاگ کے بعد لگی ہے کہ ایک کام انہوں نے کرنا تھا, ایک صاحب کو سینیٹر بنانا تھا, اور وہ لکیر بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے. اس پہ بات کرنی ہے, بالکل بات کریں گے ہم. آتے ہیں جی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, بریک سے پہلے ہم جس ڈیڈ لاک کی بات کر رہے تھے, اس ساری سچویشن کو اپوزیشن کون سی اینک لگا کے دیکھ رہی ہے؟ اچھا, آپ نے کل سے اپوزیشن والوں کے چہرے دیکھیں؟ بالکل دیکھیں. کھلے نہیں لگ رہے, بڑے خوش لگ رہے ہیں. کوئی لالی زیادہ ان کے رخساروں پہ آئی بھی ہے, رخساروں پہ لالی بھی ہے, اور صبح دوپہر شام وہ دھڑا دھڑ ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں, اور پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے. آنکھوں میں چمک بھی ہے, اور جب ہنستے ہیں تو کھلا کے ہنس رہے ہیں. یہ کیا چکر؟ ٹوٹل اپوزٹ ہیں. جو حکومتی وزراء کے ہیں نا بیانات کے, ان کے چہرے دیکھیں تو ان کے ٹوٹل اپوزٹ ہیں. میں آج رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, اور بڑے عرصے بعد رانا صاحب کے چہرے پہ جو ایک بڑی ہی ایک پر مسرت قسم کا ایک ان کا چہرہ بنا ہوا تھا, تو دل میں ان کے لڈو پھوٹنے شروع ہو گئے. حالانکہ ابھی ہوا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انہیں یہ نظر آ رہا ہے میرے خیال میں کہ اب یہ والی حکومت بھی وہی غلطی کر رہی ہے جو انہوں نے کی, جو ہم نے کی تھی. اور جو انہوں نے غلطی کی تھی اس کا جو انجام ہے وہ تو ان سے بہتر کون جان سکتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ان کو نظر آ رہا ہے. دیکھیے, پاکستان میں ہمارے ایک بڑے ہی یعنی کہ جسے کہتے ہیں تجربہ کار اور بہت ہی سمجھ اور سوچ رکھنے والے ایک ہمارے دوست ہیں, اور سیاست پہ تو بہت ہی گہری نظر ہے ان کی. اچھا. ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ مشاہدہ ہے جو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ بڑا یہاں پہ بیٹھتا ہے. یہ کہ پاکستان میں جو سیاست ہے نا وہ ایونٹ ڈریون ہے. اچھا. ایشو ڈریون نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایشوز یہاں چلتے رہتے ہیں, لیکن جب بھی یہاں پہ کچھ ہلچل مچتی ہے یا سیاست کا رخ تبدیل ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے جو کبھی آپ نے نہ سوچا تھا اور نہ پلان کیا تھا. ایک دم کچھ ہوتا ہے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. مطلب آج نہیں پتا کہ کل کون سا ایونٹ ہوگا اور کس طرف. لیکن 2016 میں کسی کو پتا تھا کہ پیناما ہوگا؟ بالکل معاملات ٹھیک چل رہے تھے اور سب امن چین تھا پی ایم ایل این کے لیے, اور ایک دم پیناما ہوا اور سارا کچھ چینج ہو گیا. تو یہاں بھی کئی 2-2.5 سال سے لوگ کہتے تھے اچھا جی کیا ہوگا, کیا ہونے جا رہا ہے, یہ نظام کیسے ہوگا, کچھ چل نہیں رہا, پھنسا ہوا ہے. لوگ کہتے تھے جی پتہ نہیں. تو یہ ہمارے دوست کہتے تھے کہ جی ایونٹ ڈریون سیاست ہے, کچھ ہوگا. یہ ایونٹ ہو گیا, ایک دم ہی ہو گیا, ایک دم. اچھا, اب ظاہر بات ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ایونٹ کہاں جائے گا, ممکن ہے کہ نہ بھی کچھ اتنا ہو, لیکن بظاہر جو آپ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ یہ اب ایک دم ہمارے لیے سپیس کھلنی شروع ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ایک ریلیشن شپ تھی جس کی بنیاد پہ یہ نظام پچھلے 3 سال کا استحکام سے کھڑا ہوا تھا, ڈٹا ہوا تھا, وہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے. یعنی آپ اس طریقے سے دیکھیں, میں اس کو مزید وضاحت نہیں کروں گا کہ آپ ایک صحرا ہے اور صحرا میں میلوں میل تک جو ہے وہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں کہ کوئی نہ جھاڑی ہے نہ کچھ ہے, بالکل جہاں تک نظر جاتی ہے ریت ہی ریت. ٹھیک ہے. اور آپ اس میں گاڑی چلاتے جا رہے ہیں اور اس اتنے بڑے لکودک صحرا میں ایک درخت ہے اور آپ گاڑی جا کے اس درخت میں مار دیتے ہیں. تو یہ مثال ٹھیک بیٹھتی ہے. تو یہ کوئی سوچ تو نہیں رہا تھا. اچھا, اب اپوزیشن کا کیا؟ اپوزیشن ابھی کیلکولیشن کر رہی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک کمزوری آ گئی ہے. ایک یہ ہے کہ جی چڑھ دوڑو ان پہ,
لانگ مارچ یہ وہ بات ہو رہی ہے، لیکن ہم نے نوٹ کیا کہ لانگ مارچ کے اوپر اختلاف ہے. اختلاف ہے. کیا ہے وہ اختلاف؟ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کرنا چاہیے، اور مریم نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے، یہ گورنمنٹ اپنے خلاف ہی لانگ مارچ کر رہی ہے. کیونکہ ان کی جو انٹرنل میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں یہ بحث خاص طور پہ پی ایم ایل این کی کہ ہمیں اگر اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا ہمیں چڑھ دوڑنا چاہیے حکومت کے اوپر، یا ہمیں تھوڑا سا پیچھے بیٹھ کر اور دیکھنا چاہیے کہ تماشا کیا ہو رہا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ عقل مندی سے سیاست کریں، یعنی ہتھوڑے والی سیاست نہ کریں. سر یہ عقل مندی والی سیاست پھر ایک سال پہلے کی نہیں شروع ہوئی؟ 16 اکتوبر جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا اور آج 16 اکتوبر فیصل آباد میں جلسہ ہے، تو میرا خیال میں تو ابھی تھوڑی سی عقل مندی نظر آئے گی. پہلے جو ہے وہ ہتھوڑے والی سیاست. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا کریں گے. کیونکہ دیکھیے یہ بات تو کلیئر ہے کہ اگر کوئی تبدیلی آنی ہے، اگر یہ بہت بڑا اگر ہے، کل کو معاملات کچھ اور طرف چلے جائیں تو پی ایم ایل این کے پاس کچھ بھی تبدیلی اگر آنی ہے تو وہ پی ایم ایل این کا اس کا حصہ بننا ضروری ہے، کیونکہ نمبرز ان کے پاس ایسے. لیکن الیکشن میں بھی 2 سال رہ گئے. تو یہ کیلکولیشنز اب ہونی ہیں کہ اگر واقعی میں اس حکومت کی اس طرح کی ایک فالٹ لائن کھل گئی ہے جہاں پہ اس کے پیر لڑکھڑا رہے ہیں، تو اپوزیشن کو کیا کرنا ہے. ابھی آپ کو نظر کیا آئے گا؟ نظر آپ کو آئے گا جلسہ ہونے جا رہا ہے، جلسہ ہے، آج جلسہ ہوا، یہ جلسے جلوس شروع ہو گئے ہیں اور یہ چلیں گے. اس سے تھوڑا سا یہ ٹیمپریچر کے اوپر رکھیں گے. لیکن نوٹ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نوٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب ان جلسے جلوسوں میں یا ان پریس کانفرنسوں میں یا ان دیگر جو بھی ان کی کارروائی ہوگی، اس میں ان کی جو توپوں کا رخ ہوگا نا، وہ کس طرف ہوتا ہے، وہ کس طرف ہوگا. اور وہ جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے، وہ جہاں پہ جا رہا تھا نا، اب وہ ایسے تھوڑا سا موو کرے. وہ بیانات سے سامنے آ رہا ہے، شروع ہو گیا، شروع آنا. ہاں مولانا صاحب کا بھی بیان آیا، ایک تھوڑا معنی خیز تھا. تو یہ اب چینج ہلکی سی آپ کو نظر آئے گی. اب دیکھتے ہیں یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن پاکستان کی سیاست میں بہت ساری چیزیں پرسیپشن پہ ہوتی ہیں، تاثر پہ ہوتی ہیں، اور تاثر جو ہے، جو پرسیپشن ہے، وہ حقیقت خود بناتا ہے. یہ جو کچھ پچھلے 4 5 6 8 10 دن میں ہوا ہے، اس سے حکومت کا پرسیپشن چینج ہوا ہے. لوگ کہہ جی اصل میں تو گراؤنڈ پہ تو کچھ نہیں ہے جی، نہ ہو. لیکن جب پرسیپشن چینج ہوتا ہے، پرسیپشن کے لیے جب اگر آپ سیاسی زبان میں بات کریں تو اس کو ہوا بھی کہتے ہیں. ہاں، ہلکی سی ہوا چینج ہوئی ہے، اور وہی ہوا ہے جس کی بنیاد پہ پھر جو زمینی حقائق ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایک ہلکا سا جھونکا ہے جو آئے گا اور گزر جائے گا، یا یہ جھکڑا ہے. اب یہ دیکھنا ہے. اور اس میں اپوزیشن کا بڑا کریٹیکل رول ہے کہ انہوں نے اس جھکڑ کو، اس ہوا کے جھونکے کو جھکڑ میں تبدیل کرنے کے لیے اپنا بھی بیچ میں جو ہے وہ ہاتھ کنٹریبیوشن کرنا ہے، یا یہ کہ وہ اپنی کو بیوقوفی کریں گے اور وہ جھکڑ کو بھی واپس جھونکے میں لے آئیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اپوزیشن یا تو اکٹھی ایک جگہ کھڑی ہو، جیسے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے، پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ ملانے کی باتیں تو ہو رہی ہیں، ابھی کنکریٹ تو ایسی بات سامنے نہیں آئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کی کوشش ہو کہ الگ الگ ہی سی وی جمع کروائیں. بات دیکھیں اب یہ تو سارے آپشن اب کھل گئے نا. یہ بند تھے، یہ ہوئی ہے گڑبڑ. جو ایگزیکٹلی جو آپ نے بات کی ہے کہ جب ایک چیز چل رہی ہو نا اور معاملات چل رہے ہوں تو وہ صرف ایک رخ میں ایک سیاست چل رہی ہوتی ہے. جب کوئی ہل جل ہو جائے تو اب سب کچھ آگے پیچھے ہو گیا. وہ جو بساط تھی شطرنج کی، وہ کسی نے اس کو تھوڑا سا الٹایا ہے، تو اب آپ پھر سے واپس اوپر اس کے وہ رکھ رہے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے، یہ ملکہ ہے، یہ پیادہ ہے. تو وہ اب دیکھیں کیسی بساط بنتی ہے اور اس پہ کون کیا چال چلتا ہے. ٹھیک ہے، اسی بساط کو کنٹینیو رکھتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فاضل صاحب، ایک اور بہت بڑا ایشو جو ڈائریکٹ عوام سے ریلیٹڈ ہے، مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو نہیں ہو رہا. کل حکومتی اراکین نے پریس کانفرنس کی اور بجلی کے ریٹ بڑھا دیے. اس میں انہوں نے وجوہات بتائیں جی پریویس جو گورنمنٹس ہیں ان کا بھی قصور ہے اور کچھ آئی ایم ایف کی شرائط بھی ہیں. اس کے بعد رات کو جب لوگ سو رہے تھے یہ ٹینشن لے کے، ایک جو ہے خبر آئی اور بم گرا کہ پیٹرول 10 روپے 49 پیسے بڑھ گیا. اور واقعی میں بم ہے، اور واقعی بم ہے. لوگ پریشان ہو گئے ہیں. اب وہ سوال پوچھ رہے ہیں، بلکہ میں نے بھی یہی آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ آپ کو کیمرہ مین جو کیمرے کے پیچھے ہیں اور عوام کو اب گھبرانا چاہیے؟ میرے خیال میں دیکھیے گھبرانے کا وقت تو کافی پہلے آ گیا تھا. شاید ہم وہ اعتراف کرنے سے کترا رہے تھے.
گھبرانا کیا ہے؟ گھبرانا دیکھیں، ایک تو سیاسی چلیں بڑا کہہ کہ جی گھبرانا نہیں، لیکن جب میری اور آپ کی زندگی میں جی زندگی کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہو تو گھبرانا تو بنتا ہے۔ اچھا اب وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے حکومت کہے کہ جی فلانا ہے، یہ وجہ ہے، وہ جو مرضی ہو، لیکن اس وجہ سے میرا اور آپ کا جو گھریلو بجٹ ہے اس میں تو کوئی ہمیں ریلیف نہیں مل رہا ایسے یہ جو مہنگائی ہے دیکھیے، یہ اصل میں جو ہم ابھی اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے نا، صورتحال ملک میں بنی ہوئی ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ جو مشکلات کا ایک پہاڑ ٹوٹ رہا ہے یہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس وقت اگر حکومت کے اوپر دباؤ آ رہا ہے تو ہر طرف سے آ رہا ہے نا۔ سیاسی طور پر تو چلے انہوں نے جو لڑائی جھگڑے کیے ہوئے وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن مہنگائی، اقتصادی صورتحال، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کی روشنی میں ابھی آنے والے دنوں میں اور پرابلم ہوگا، اور زیادہ چیزیں مہنگی ہوں گی۔ یہ وزیر خزانہ صاحب نے وہاں بیٹھ کے بتایا بھی ہے۔ اب اس میں یہ جو پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں دیکھیں نا، جو پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں وہ انہیں پتہ ہے، وہ جہاں حلقے میں جاتے ہیں وہ ان سے کوئی اور بات ہی نہیں کرتا، کہتا ہے یار آپ چھوڑیں باقی چیزیں، یہ بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ سب سے زیادہ گھبرائے ہوئے وہ خود ہیں، کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ اب اس حالات میں اگر کل کو یہ الیکشن آنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، فیس کرنا مشکل ہے لوگوں کو۔ تو وزیر اعظم صاحب نے جو پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہوئی تو اس پہ انہوں نے مہنگائی کو ایڈریس کیا، اچھا، ساروں کو بٹھا کے، اور انہوں نے یہ کہا کہ پرابلم اصل میں یہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہے۔ اچھا، یہ پرابلم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے کہ ہمارے یہاں دوسری جگہ سے مہنگائی کم ہے۔ لوگ کیسے سمجھیں گے یہ؟ تو اس پہ لوگ جو سارے بیٹھے ہوئے تھے ممبران وہ گھبرائے، تو وزیر اعظم صاحب نے پھر یہ کہا، ایک وہاں پہ جو ایک شخص موجود تھے ان کے مطابق، انہوں نے کہا کہ آپ پرچیوں پہ یہ لکھیں موازنہ کہ پاکستان میں کس طریقے سے مہنگائی جو ہے وہ دیگر ممالک سے کم ہے، اور یہ پرچیوں پہ لکھ کر اپنے حلقوں میں جائیں اور وہاں لوگوں کو پڑھ کے سنائیں۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا کہ آپ خام خواہ اس کے دباؤ میں آ رہے ہیں، یہ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ مہنگائی کم ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے، شاید آپ نے دیکھنا بھی شروع کر دیا ہو کہ اب ہر طرف جو حکومت کے جو کیا ہیں نمائندگان ہیں وہ آپ کو ابھی یہی ساری راگ الاپتے نظر آ رہے ہیں۔ سر ابھی تو ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں، جب عوام میں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ عوام جو 3 وقت کی روٹی سے 2 وقت پہ آ گئی ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے گی کہ باہر سے کمپیریزن کیوں کر رہے ہیں۔ کہنا ہے میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہم بجلی کے بل پھاڑ دیں اگر زیادہ آتا ہے، ریٹ زیادہ ہوتے ہیں پیٹرول کا۔ انہوں نے، خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے ہمارے پاس شارٹس پڑے بھی ہیں، ابھی ٹائم کم ہے، مطلب وقتاً فوقتاً کہتے رہے ہیں نا کہ حکومت ہی چور ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جو پرابلم اب ہو رہا ہے نا، جو اگر ہم اس کو پورے کو اگر جوڑیں، جو ہم شروع سے جو بات کر رہے ہیں پروگرام کے، تو دیکھیے جو آپ کی اقتصادی پرابلمز اور آپ کے جو عام لوگوں کی زندگیوں میں جو ایک یعنی مشکل سے مشکل ترین وقت جو ہے وہ آتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ جب سیاسی بحران جڑ جائے تو پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پچھلے 8-9 دن میں ہوا ہے، یہ اب دیکھیں نا کہ یہ ایک دم، اسے انگریزی میں ایک ٹرم کرتے ہیں پرفیکٹ سٹارم، کہ اب یہ ایک پرفیکٹ سٹارم بنتا جا رہا ہے کہ ایک طرف یہ مشکلات، ایک طرف ایک عام تاثر یہ کہ جی ان لوگوں نے گورننس ٹھیک نہیں کی ہے، ایک طرف یہ فرسٹریشن کی جو تبدیلی کا کہہ کے آئے تھے وہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اوپر سے ہر حوالے سے جو آپ کا اور میری زندگیوں میں جو ایک مشکلات کا جو پہاڑ ٹوٹا ہے وہ کم نہیں ہو رہا۔ اس سے جب جڑتا ہے یہ ایک سیاسی عدم استحکام تو پھر پرابلم ہوتا ہے، اور اپوزیشن کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو جڑ گئی ہیں دونوں چیزیں، اب حکومت جو ہے اس کے پیر لڑکھڑا رہا ہے۔ آخری 2 منٹ ہے میرے پاس۔ اس سارے معاملے میں ایک اور مشکل بھی ہے، جو ساری اکانومی کو چلانے والے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، ان کی آج مدت ہے ختم ہو گئی ہے وزیر خزانہ کی۔ اس معاملے میں بھی حکومت نے کافی زیادہ کہا کہ ہم سینیٹر بنا دیں گے، اور ان کو بھی ایک امید تھی، لیکن آج میرا خیال میں ان کی امید بھی دم توڑ گئی ہے۔ یہ وکاس وہ ہم سب یوز کرتے ہیں یہ واٹس ایپ، اس میں جو ایموجیز ہوتی ہیں، ایک وہ کون سی ہوتی ہے جو ماتھے پہ آپ ہاتھ مارتے ہیں اپنا، ایک ہوتی ہے نا، ہوتی ہے بالکل۔ تو یہ اس کا جواب وہ شوکت ترین صاحب نے، میرے خیال ہے وہ ایموجی جو ہے نا، وہ اگر ان کا بس چلے نا تو وہ اپنی ڈی پی بنا لیں اس کو، کیونکہ ان کے ساتھ یہی ہوا ہے، وہ ایسے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یعنی آپ کو کب سے معلوم تھا کہ بھائی ان کا 6 مہینے کا مدت ہے، جب اپوائنٹ کیا تب سے معلوم ہے، اور آپ کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر وہ وزیر نہیں رہتے، جو کہ نہیں رہے، تو پھر وہ ان کی ایگزیکٹو پاورز ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ کمیٹیز کو ہیڈ نہیں کر سکتے اور اس سے وہ فیصلہ سازی نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑیں گے، وہ یہ کریں گے وہ
لیکن جو سوال ہے وہ یہ کہ یعنی وہ ساری رات آپ نے جا کے گزاری کہ میں نے امتحان دینا ہے، تو یہ وہی ہوا کہ نہیں ہوا ان کا. ادھر وہ بیٹھ کے IMF سے مذاکرات کر رہے ہیں، یہاں پہ ان کا اپنا جو ایک مستقبل ہے اس کے بعد سوالی نشان آنا ہے. بھائی ان کو سینیٹر بننا ہے، کیوں نہیں بنایا؟ کیا کوئی سیٹ خالی نہیں کر رہا؟ کیوں نہیں کر رہا؟ KP سے نہیں کر رہا، پنجاب سے کروانا جا رہے تھے. وہ کسی نے کہا جی پنجاب میں تو اگر نمبرز بڑے ٹائٹ ہیں، اگر کوئی تھوڑی بہت ہی گڑبڑ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اور اب جو یہ صورتحال ہے جس کی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہوا چل رہی ہے، اس میں تو ویسے ہی ہر سہما ہوا ہے. اب کیا ہوگا؟ تو یعنی کہ یہ بالکل ہی وہ کلاسک ایگزامپل ہے کہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا. حالانکہ اگر آپ کے ہاتھ میں کلہاڑی نہیں بھی ہے نا، ساتھ والے کمرے میں آپ جائیں، وہاں سے لے کے آئیں اور پھر اپنے پیر پہ مارنا شروع کریں. یہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، اور اس سے اس طرح کی ایک مشکل اقتصادی صورتحال میں وہ شخص جو رسپانسبل ہے ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، یعنی کہ وزیر خزانہ، آپ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ایسے ہی تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. بڑے سے بڑے معاملے سے ہم نے شروع کیا اور اس معاملے تک حکومت کی سنجیدگی ہمارے سامنے ہے. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.